اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑے جہاد اور جن اپنے پسندیدہ جہادوں کی اس امت کو خوشخبری دی، ان میں سے ایک جہاد ہندوستان کا جہاد، جسے غزوۃ الہند کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند، یعنی یہ جو ہند کا خطہ ہے، یہ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور وہ نہیں تھے، ملک نہیں بنے ہوئے تھے، سرحدیں تقسیم نہیں تھی، تو زمین کے بڑے بڑے خطوں کا ایک نام ہوتا تھا۔ جیسے شام ایک پورے خطہ ارضی کا نام تھا بہت، اب وہ جو اس زمانے کا ملک شام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آج وہ 5 ملکوں میں تقسیم ہے۔ ایسے فارس ایک بہت بڑے خطہ زمین کا نام تھا، جو آج کے زمانے میں اگر تقسیم کیا جائے، جو سلطنت فارس کی تھی اس میں خراسان ایک بڑا خطہ تھا، تو تقریباً 22-23 ممالک اب جو ہے وہ زمین کے نقشے پر جن کے الگ الگ نام ہے، یہ اس زمانے میں صرف ایک خطہ تھا۔ ایسے ہی ایک خطہ تھا ہند، جو روئے زمین کے بڑے خطوں میں تھا، جسے بر صغیر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جہاد کرنے والی جماعت کو جو بشارتیں عطا فرمائے، ان میں سے پہلی بشارت کیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم سے نجات کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس جہاد میں جان سے شرکت کی توفیق عطا فرما دے، مال سے شرکت کی توفیق عطا فرما دے، پہلا انعام اس کے لیے کہ احرزہم اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو ملایا کس سے؟ جو ہمارے ہاں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، متفقہ بات ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اللہ تعالیٰ کے ان زمین پر تشریف لائیں گے، اس لیے کہ انہیں زمین سے زندہ اٹھایا گیا، ان پر موت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں پر اپنے اسی جسم کے ساتھ محفوظ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے، اور روئے زمین کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ مسیح دجال، جس سے ہمیں ہر نماز میں پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو اور یہودیوں کو قتل کریں گے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی ایسی سلطنت اور خلافت قائم کریں گے جس کی مثال نہیں۔ یہ عقیدہ ہے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہند کا جو جہاد ہے، ہندوستان کا مشرکین کے خلاف جو جہاد ہے، اس کو اس جہاد کے ساتھ ملا ہے۔ 2 باتیں ہیں اس میں اس کے ساتھ ملانے میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں جس طرح اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جو آخر زمانہ میں جہاد کریں گے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت مہدی کے لشکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ جو آخر زمانہ کا بڑا جہاد ہے جس سے کفر کی طاقت حتمی طور پر ٹوٹ جانی ہے، اس کی بشارتیں یہ بیان فرمائیں کہ اس میں جہاد کر شرکت کرنے والے لوگوں کا جو اجر ہے، صحابہ کرام میں جو اولین تھے، پہلی جماعت صحابہ کرام کی، ان جیسے اجر ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی وجہ سے ہر زمانے کے مسلمانوں میں اس چیز کا شوق ہے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لائیں، حضرت مائی تشریف لائیں، ان کے ساتھ ہم مل کے جہاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں غزوہ ہند کو، ہند کے جہاد کو اس کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں میں اس کا بھی اسی طرح شوق ہو۔ جیسے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ حضرت مہدی ہم ان کے لشکر میں ہوں، اور اس لشکر کے جو عظیم جو ہے وہ براتی میں وہ ہر مسلمان حاضر ہے، ایسے ہر مسلمان کے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے غزوہ ہند میں شرکت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اس کی جان مال اس میں لگ جائے۔ دوسری اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ہند کا جہاد ہے، اس کا جو اختتام ہے، انتہا اس کی، جب یہ خطہ نہیں اپنی اس کو پہنچے گا، پایہ تکمیل کو پہنچے گا، یہ اس زمانے کے عین قریب جا کر جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے تشریف لانا ہے زمین پر، اس لیے دونوں کو ساتھ ملا ہے کہ ہند کی جو آخری حتمی فتح ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عظیم الشان فتح ہوگی کہ ان کے بادشاہوں کو مغللین بالاسوار، ان میں جو ہے وہ اس کے اندر زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے لا کے اپنے بادشاہوں قدموں میں ڈال دیں گے، اپنے امیر کے۔ اس کے ساتھ جو اگلی بات ارشاد فرمائی کہ پھر ادھر رخ کریں گے
جدھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اترا ہوا پائیں گے. یعنی اس جہاد سے فارغ ہو کے یہ لشکر کہاں جا کے چلا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور اس بڑے اور آخری جہاد میں بھی شرکت کرے گا. اب لوگ یہ جو غزوہ ہند کی روایت ہے، صحابہ کرام میں اس کی بنیاد پر کتنا اس کا شوق تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہند کے جہاد کا وعدہ فرمایا کہ یہ ہوگا. فَإِنْ أَدْرَكْتُ، اگر میں ادرکتها، میں نے اگر اس جہاد کو پا لیا، انفق فیہا نفسی و مالی، میں تو اس میں اپنی جان مال سب خرچ کر دوں، سب خرچ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عظیم الشان اور کتنے فضائل اور مراتب والے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اس جہاد میں شرکت کی تمنا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے حضور کے ساتھ بھی جہاد کیا ہو. صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جہاد کیا ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد کیا، حضرت عثمان، علی، حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے لشکروں میں. لیکن وہ تمنا کیا فرما رہے ہیں کہ غزوہ ہند مل جائے، غزوہ ہند. تو انفقوا فیہا نفسی و مالی، اپنی جان بھی اس میں خرچ کر ڈالوں، اپنا مال بھی خرچ کر ڈالوں. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شہادت مجھے نہ دے، میری زندہ جان قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا شہید ہونا کسی کے اپنے اختیار اور بس میں تو نہیں، اگر میں اس میں سے زندہ واپس لوٹ آؤں تو فَأَنَا أَكُونُ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَ، میں وہ ابو ہریرہ واپس آؤں گا جو جہنم سے پکا آزاد ہو چکا، پکا آزاد ہو چکا. کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو پالے اس جہاد کو تو وہ اپنی سب سے بڑی سعادت یہ سمجھے کہ میری جان مال اس جہاد میں لگ گیا. اب اللہ تعالیٰ اگر جان مال قبول فرما لے تو یہ بہترین شہداء میں سے ہو جائے گا، اور اگر واپس لوٹ آئے گا تب بھی ایک بشارت ضرور لے کے آئے گا. وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرزہم اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات دے دی ہے، جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو صحابہ کرام اس کی تمنا فرماتے.